سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ جاسیہ اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ کے الفاظ ہیں، جس کے معنی ہے اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے۔ امتن جاسیہ اس قوم کو کہتے ہیں جو زانوں کے بل، گھٹنوں کے بل زمین پر گری ہوئی ہو۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے، 45 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 65 ہے۔ اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شریعہ بھی ہے، سورہ شریعہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت یوں تو پوری مکی ہے، مگر اس میں ایک آیت قل للذین آمنوا یغفروا یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل فرمائی جو عزیز حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، یعنی تمہاری پیدائش میں بھی اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں کہ پانی کے قطرے کو، نطفے کو اللہ تعالیٰ خون بناتا ہے، پھر خون کو بستہ کرتا ہے، جمع ہوا کرتا ہے، پھر خون بستہ کو گوشت پارا، گوشت کا ٹکڑا یا ذرہ بناتا ہے، یہاں تک کہ پورا انسان بنا دیتا ہے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیات لِقَوْمٍ یوقنون، اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں کہ کبھی یہ گھٹتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب می اتارا، اللہ تعالیٰ نے روزی کا سبب یعنی بارش کو نازل فرمایا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، ویرانی کے بعد زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ کبھی ہوائیں گرم چلتی ہیں، کبھی سرد ٹھنڈی چلتی ہیں، کبھی ہوا جنوب سے آتی ہے، کبھی شمال سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گناہگار کے لیے، جو گناہگار ہے، بہتان باندھنے والا ہے، اس کے لیے خرابی و بربادی ہے۔
یہاں مراد افاق اسیم سے نضر بن حارث ہے۔ کہا گیا کہ یہ آیت نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئی جو عجم کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکتا تھا، اور یہ آیت ہر ایسے شخص کے لیے عام ہے جو دین کو نقصان پہنچائے اور ایمان لانے اور قرآن سننے سے تکبر کرے، یعنی تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے، قرآن نہ سنے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلا علیہ کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا پھر ہٹ پر جمتا ہے، غرور کرتا، یعنی اپنے کفر پر یہ جمع رہتا ہے، غرور کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا گویا انہیں سنا ہی نہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم تو اسے خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، یعنی جب بھی اس کے سامنے اللہ کی آیت پیش کی جائے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے خواری کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی بعد موت ان کا انجام کار اور مال دوزخ ہے، مرنے کے بعد یہ جہنم میں جائیں گے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، یعنی ان کا کمایا ہوا مال جس پر وہ بہت نازاں ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، یعنی بت جن کو پوجا کرتے تھے وہ بھی ان کے کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ راہ دکھانا ہے، یعنی یہ قرآن پاک ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ سورہ جاسیہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ